الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اس وقت یکساں سول کوڈ کے تعلق سے جو باتیں اور قانون کی تبدیلی کی باتیں آپ کے ملک میں چل رہی ہیں، اس سے شاید ہی کوئی غافل ہو، اسے پتہ نہ ہو، اور نہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس وقت یکساں سول کوڈ یعنی ایک ایسا قانون جو تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس طرح کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جمعیت علماء نے بھی، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی، اور بار کوڈ کے ذریعے یا دوسرے ای میل جی میل ایڈریس کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرانا، یا کم سے کم کہ ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، لا کمیشن کو اس واسطے سے ان کے ذریعے سے بھیجنا ہے۔ اور یہ باتیں بھی سوشل میڈیا میں گشت کر رہی ہیں، شاید کچھ گھنٹے بچے ہیں، تو اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ اپنے طور پر کہ ہم اسے منظور نہیں کرتے اور نہ کر سکتے، آپ اپنا احتجاج درج کرا دیں۔ حالانکہ بعض لوگوں کے لیے چیز مشکل ہے، جو لوگ دن رات فون چلاتے ہیں یا ای میل جی میل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن جو اس دنیا سے واقف نہیں ہے ان کے لیے وہاں جانا، اس کو ٹک کرنا، کلک کرنا، اس کو بھیجنا ہی مشکل ہے۔ لیکن ایسا مشکل بھی نہیں کہ ہم کسی دوسرے کے ذریعے سے وہ نہ کروائیں، لہذا اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے بھی مدد لے کر اس کام کو انجام دے دینا چاہیے۔ اسباب کی لائن میں ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کرتے رہیں، باقی اللہ کی مرضی جو ہوگا۔ اس وقت ایک بات یہ کہنا ہے آپ کے سامنے کہ دنیا میں یہ باتیں بڑی زور و شور سے اٹھ رہی ہیں کہ اسلام 1400 سالہ پرانا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے یہ پرانے قوانین اب کیسے چل سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہر وقت ہر زمانے کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک مانگ ہوتی ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، تو یہ پرانے قانون جو ہیں وہ آج کے دور میں کیسے چل پائیں گے؟ اور اس کو انہوں نے دوسرے مذاہب پر قیاس کیا کہ جیسے دوسرے مذاہب میں چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، ان کے جو قوانین پہلے تھے وہ قوانین آگے نہیں چل سکے، انہیں تبدیلیاں کرنا پڑیں۔ اسلام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آخری آیات نازل ہوئیں ان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قانون جو بھی دیے گئے ہیں قیامت تک چلیں گے۔ تو لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ پرانے قوانین نئے زمانے میں کیسے چلیں گے؟ اس لیے باتیں اٹھ کر کے اٹھتی رہتی ہیں، لیکن غلط فہمی یہ ہوئی کہ بدلی کیا چیز ہے؟ کیا واقعتاً انسان بدل گیا ہے؟ اور یہ قانون کس کے لیے ہیں؟ یہ اگر بنیادی چیز سمجھ لی جائے تو تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ اسباب میں تبدیلیاں آئی ہیں، وسائل میں تبدیلیاں آئی ہیں، انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور جو شرعی قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں، یہ انسانوں کے لیے بنے ہیں، یہ اسباب اور وسائل کے لیے نہیں بنے۔ تو جب انسان نہیں بدلا تو قانون بھی نہیں بدلے گا،
اور اسباب اور وسائل بلا شبہ بدلیں، لیکن ان سے قانون کا کچھ لینا دینا نہیں۔ پہلے انسان پیروں سے چلتا تھا، پھر جانوروں پر سواری کرتا تھا، پھر سائیکل ایجاد ہوئی، موٹر سائیکل ایجاد ہوئی، کاریں آئیں اور انسان آسمان و فضا میں اڑنے لگا، چاند اور ستاروں پر کمندے ڈالنے لگا۔ پہلے انسان دریا میں کشتی کے ذریعے سے اتر جاتا تھا، بڑے بڑے جہازوں میں، اتنے بڑے جہاز کے انہیں گاؤں کہنا بھی شاید ان کی توہین ہو، بلکہ وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قصبات اور چھوٹے شہر کے مانند ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا میں جہاز اتار دیے گئے، سمندروں میں بستیاں تعمیر کر دی گئیں، آبادیاں رہنے لگی وہاں۔ تو یہ سب چیزیں اسباب کے لائن سے تبدیلی بلا شبہ ہو رہی ہے۔ انسان کے سفر کا انداز، رہائش کا انداز، یہ ساری جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ اسباب کے لائن سے تبدیلی ہوئی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ چنانچہ اگر آپ انسان کی فطرت کو دیکھیں تو ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بابا آدم کے زمانے میں اگر وہ روتا ہوا پیدا ہوتا تھا تو آج بھی بچہ وہ روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ تلاش کرتا ہے، تھوڑا جب بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے، بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے تو گھسٹنے کی کوشش کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر چلتا ہے، گرتا ہے، لڑکتا ہے، اور اس طرح پھر وہ اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ یہی سلسلہ پہلے بھی تھا، یہی سلسلہ بعد میں بھی۔ مغالطہ مغربی لوگوں کو بھی اور وہاں سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگوں کو بھی ہوئی کہ صاحب زمانہ بدل گیا، لہذا قانون بدلنا چاہیے۔ زمانہ بدلا، بلا شبہ بدلا اور بدلے گا، لیکن انسان نہیں بدلا۔ انسان جس طرح پہلے کھاتا تھا آج بھی کھاتا ہے، وہ جس طرح پہلے قضاء حاجت جاتا تھا آج بھی جاتا ہے، جس طرح پہلے ہنستا تھا، روتا تھا، خوشی کے موقع میں خوشی کا اظہار، غم کے موقع میں غم کا اظہار، ہنسنا، رونا، احساس اس کے اندر پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں، آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عداوت کرتا ہے، کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی سے بغض ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے پہلے تھیں اسی طریقے سے آج بھی ہیں۔ انسان کے اندر حرص کا مادہ ہے، انسان کے اندر لالچ کی صفت پیدا ہے، وہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے۔ پہلے بھی زمانے میں جب لوگ بادشاہ ہوتے تھے تو اس زمانے کے جو حرص اور لالچ اور دوسری جگہوں پر قبضہ کرنا، وہ چیزیں جہاں بھی آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں۔ تو جو انسان کی ایک فطرت تھی اس فطرت کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر فطرت کی دو قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ فطرت جو انسان کے سراپا سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک وہ جو انسان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ حیرت یہ کہ اس کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر فکری تبدیلی انسان کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ فکری تبدیلی کیا ہے کہ سچ بولنا، جھوٹ بولنا، وعدہ کو پورا کرنا، وعدہ کو توڑنا۔ ظاہر ہے کہ پہلے سچ بولنا اچھا سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی سچ بولنا اچھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ پہلے جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ پہلے ظلم کو برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی ظلم کو برا سمجھا جاتا۔ پہلے امانت کو اچھا سمجھا جاتا تھا، آج امانت کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں انسان کی اخلاقیات کے تعلق سے ہیں، سچ ہے، جھوٹ ہے، عہد وفا ہے، عہد شکنی ہے، اور اسی طریقے سے ظلم ہے، خیانت ہے، اور اس کے بالمقابل امانت داری ہے، وفاداری ہے، انسان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہمدردی ہے، تو جو اس زمانے میں اچھی تھیں آج بھی وہ چیزیں اچھی ہیں، اور جو اس زمانے میں بری تھیں وہ اس زمانے میں بھی بری ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ جو بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو تبدیلیاں آگے پیدا ہوں گی وہ اسباب کے لائن سے ہوں گی۔ انسان کے رہنے کا معیار بدل جائے گا، کھانے کا معیار بدل سکتا ہے، سواری کا معیار بدل سکتا ہے، یہ سارے معیار بدلتے ہیں اور آگے چل کے بدلتے رہیں گے۔ لیکن انسان کی فطرت جو پہلے تھی پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک،
قیامت تک وہ انسان کی فطرت باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے مطابق وہ سارے قوانین نافذ کیے اور نازل کیے۔ اس تفصیل میں نہیں جانا کہ اسلامی قانون کیا ہیں، اور لیکن کبھی کبھی جب کوئی عجیب و غریب واقعہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کی زبان سے بھی وہی آواز نکلتی ہے جو اسلامی قانون کی آواز ہے۔ مثال کے طور پر ادھر 10-15-20 سال کے عرصے میں بہت سے ایسے یوں تو کیس زنا کے، ریپ کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض کیس ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان میں وہ ایک چھا جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں، اور برسوں وہ کیس چلتے رہتے ہیں۔ وہ یا تو اس وجہ سے کہ عصمت دری کا معاملہ ہو، یا ہے کہ کچھ مزید ظلم کا معاملہ زیادہ کر دیا گیا ہو، یا ہے کہ جان لے لی گئی ہو، یا کچھ اس طرح کے ایسے کیس ہوتے ہیں جو وہ برابر چلتے رہتے ہیں۔ ایسے جب کیس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ غیر مسلم عورتیں بھی یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ بھائی اسے پھانسی دے دو، اسے وہی سزا دو جو اسلام کے اندر ہے۔ ممکن ہے وہ اسلام کا نام نہ لیں، لیکن یہ تو بات آتی ہے کہ بھائی پھانسی دے دو۔ یا آخر کیوں؟ انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی انسان تو مہذب پیدا ہوا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، کیا ضرورت ہے پھانسی کی؟ لیکن وہ بھی ایسے واقعات میں یہی آواز پوری دنیا، یعنی ہر ایک کی صدا، دل کی آواز اور بلکہ زبان کی آواز یہی ہوتی ہے کہ اسے پھانسی دے دیا جائے، اس کا بڑا گھناؤنا جرم ہے، اور یہی سزا اسلام نے نافذ قرار دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چوری کی سزا ہے۔ اچھا، اسلام کے اندر خوبیاں جو ہیں، وہ اسلام میں سزاؤں کا ہوا ہے، سزائیں زیادہ نہیں، لیکن سزا کا ڈر اور خوف ہے، اور اصل چیز ڈر اور خوف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آپ پورے جزیرۃ العرب میں دیکھیں تو شاید ایک بندہ بھی آپ کو ہاتھ کٹا ہوا نہ ملے، لیکن چوریاں نہیں ہوتی، نہ بینک لوٹتے ہیں، نہ مال لوٹتے ہیں، نہ لوگوں کی جیب کٹتی ہے، نہ کہیں چوری ہے، نہ کہیں ڈاکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سزا کا خوف ہے، سزا کا ڈر ہے۔ اور دوسری جگہوں پر آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور سزائیں اس سے زیادہ ملتی ہیں۔ جیل میں ڈال دیا، کسی کو 10 سال کی سزا، کسی کو عمر قید کی سزا۔ کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کتنے خودکشی کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ سزا دی گئی۔ لیکن دنیا میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قید میں ہے، وہ جیل میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس طرح زندگی گزر رہا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی۔ تو اسلام کے اندر سزاؤں کا ہوا ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو باتیں چل رہی تھی کہ انسان کی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے، اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ جب فطرت نہیں بدلتی تو یہ قانون اسلام مسلمان یعنی انسانوں کے لیے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب فطرت نہیں بدلی تو وہ قانون بھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن اسلامی قوانین میں بڑی لچک ہے، اور اسی لیے عرف، حالات، معاشرہ، زمانے کے اعتبار سے بہت سارے قوانین بدل گئے ہیں۔ تجارت کے قوانین اگر آپ دیکھیں، اصول اور ضابطے، تو اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت سے آپ کو کچھ عجیب و غریب ملیں گے۔ آج کے زمانے کی جو تجارت ہے، اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا، جو اس زمانے کا تصور ہے وہ آج نہیں ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ بھائی جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ آ جائے دوسرے کو مت بیچو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو قبضے کا تصور ہی نہیں۔ آپ نے دلی فون کیا کہ بھائی یہ مال ہے، فلاں پارٹی کو جانا ہے، اب اگر آپ اس مال کو اپنے یہاں کانپور میں منگائیں مثال کے طور پر، پھر وہ یہاں سے دوسری جگہ جائے تو آنے جانے کا بھاڑا کتنا لگ جائے گا، ساری نفع تو اسی میں چلی جائے گی۔ اب آپ نے وہیں فون کر دیا کہ بھائی اس مال کو فلاں پارٹی کو دے دیا جائے، آپ نے بیچ میں پیسے لے لیے، تو بظاہر قبضہ نہیں پایا گیا، لیکن قبضے کی پھر بہت سی شکلیں وجود میں آئیں۔ تو جس طریقے جب حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، تو ان قوانین میں جن کے اندر تبدیل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا وہ قانون جو حالات ہی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان قانون میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو قانون چوری کے لیے بنا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو قانون زنا کے لیے بنا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو قانون کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے مارنے کا بنا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی قانون تجارت کے لیے بنا ہے تو تجارت کی تبدیلی سے وہ قانون بھی بدل جائے گا۔ اگر کوئی قانون زراعت کے لیے بنا ہے، کسی اور چیز کے لیے بنا ہے، تو جب وہ چیز بدلے گی تو وہ قانون بھی بدلے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ الحمدللہ مسلمانوں کو شرح صدر ہے اسلامی قانون پر،
بہرحال دنیا کوشش کرتی ہے، کرتی رہے گی۔ یہی غلطیاں مغرب میں بھی ہوئیں، وہاں یکساں سول کوڈ، لیکن کیا وہاں جنگیں رک گئیں؟ جتنا خون مغرب میں بہا ہے، چاہے ورلڈ وار پہلی ہو، فرسٹ ہو، چاہے سیکنڈ ہو، جتنا خون اور جتنی لوگوں کی جانیں گئی، شاید پوری اسلامی کیا پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں نہ گئی ہوں، لیکن یہ وہی مہذب لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ صاحب قوانین ایک ہیں، ہمارے قانون ایک ہیں، لیکن قانون ایک ہوتے ہوئے بھی جھگڑے ہوتے رہے۔ خود ہندوستان میں راجاؤں مہاراجوں کے قوانین ایک تھے، لیکن کیا آپس میں جنگیں اور جھگڑے نہیں ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قانون جو بدلتے اس سے ایک ساتھ رہنے نہ رہنے یا جھگڑے اور محبت، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ قانون انسان کی فطرت کی ایک مانگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسلامی قانون ہے۔ اب کچھ قانون تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خود عمل کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں فوجداری کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فوجداری کے جو قوانین ہیں وہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، وہاں کے اعتبار سے سبھی اس پر عمل کرتے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ ہر ایک کے بس کا نہیں کہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، اس کے لیے طاقت پاور، اس کے لیے قاضی جج، وہ پورا اس کی پورا پروسیس ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اپنے پرسنل کرنے کی، پرسنل کرنے والی بھی پھر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قانون تو جو عبادت کے تعلق سے ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر دنیا میں نہ کہیں تبدیلی ہوئی ہے نہ کہیں ہو سکتی، جیسے آپ کی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کو نہیں روک سکتا۔ بھئی یہ روک سکتا ہے کہ آپ سڑک میں نماز نہ پڑھو، لیکن گھر میں پڑھنے سے تو نہیں روک سکتا آپ کو۔ زکوٰۃ دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ روزہ رکھنے سے دنیا کی کوئی طاقت کہیں پر بھی نہیں روک سکتی۔ ایک تو یہ عبادت۔ ایک قانون جو ہمارا ہوتا ہے جو مشترکہ ہوتا ہے، جس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ دونوں چاہ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت چاہ کر کے بھی آپ کو خلاف نہیں کروا سکتی۔ ہاں اگر ایک پارٹی نہ چاہے تو پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ وہ ہمارے آئلی مسائل ہیں، وہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جیسے طلاق ہے، نکاح ہے، وصیت ہے، ترکہ ہے۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مل کر کے، یعنی دو جو لوگ ہیں، اگر وہ مل کر کے اسلامی قانون پر عمل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ البتہ اگر ایک فریق نہ چاہے تو دوسرا فریق بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قانون یہ آ جائے کہ صاحب لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دینا ہے، آپ یہ طے کریں کہ ہم کو برابر نہیں دینا، ہم تو شریعت نے جو کہا ہے لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل، اور اس میں لڑکیوں کی کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے، خرچ آدمی کی ذمے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اگر دونوں مل کر کے طے کر لیں تو کوئی آپ کے اوپر کورٹ کچہری عدالت سے نہیں ہوگا کہ صاحب آپ نے اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو اتنا کیوں دیا۔ اسی طریقے سے عدت گزارنے کا مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پر قانون یہ بن جائے کہ صاحب عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مسلم عورت جب اس کا شوہر طلاق دے دے یا وفات پا جائے تو بغیر عدت گزارے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ وہ قانون بنا رہنے دیجیے، اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیجیے۔ کسی بھی عورت کا اگر شوہر مر جاتا ہے، وہ خود یہ کہے کہ میں 4 مہینے 10 دن تو میں نہیں کسی سے نکاح کروں گی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس سے کہے کہ نہیں تم نکاح کرو۔ تو آئلی قوانین میں بھی کچھ بھی تبدیلی ہو جائے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اگر ہم خود اسلام پر چلنا چاہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب کچھ بگڑنے والا نہیں ہے تو پھر آخر اتنا بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لانے دیجیے یکساں سول کوڈ، کیا لینا دینا؟ کیونکہ جب ہم خود چلنے والے بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کوئی، ہم طلاق دیں نہ دیں ہم عدالت جائیں گے ہی نہیں، اپنا بیٹھ کر کے حل کر لیں گے اسلامی اعتبار سے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ چل بھی جائے گا تو کہیں گے ہم لوگ آپ سے کیا لینا دینا، ہم دونوں راضی ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں کہ بھائی وارث کو آپ وصیت نہیں کر سکتے، حکومت کہتی کر سکتے آپ نہ کریے، یا انہوں نے کوئی اور۔ تو خلاصہ یہ کہ جب ہم چاہیں گے شریعت پر عمل کرنا تو کوئی ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کہیں گے پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہماری عبادتیں محفوظ، ہمارے آئلی قوانین، اگر ہم فتویٰ لیں گے آپ کو فتویٰ مل جائے گا، زبانی پوچھیں گے زبانی مل جائے گا، آپ اس پر عمل کر لیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایمانی لیول اور اسٹینڈرڈ برابر نہیں ہے۔ یہ جدوجہد مسلم پرسن اللہ کی ہو یا علماء کی ہو یا مسلم تنظیموں کی ہو، اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہر بندہ
یہ طے کر لے کہ ہم اسلام پر جئیں گے مریں گے، اسلام کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، تو آج آپ اعلان کر دیجئے کہ یکساں سول کوڈ لے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ ایک فریق تو چاہے گا کہ ہم عمل کریں، اور دوسرا فریق پیسوں کی لالچ میں آ کر کے یا ایمانی کمزوری کی بنیاد پر وہ پہنچ جائے گا کچہری عدالت۔ اب بیچارہ دوسرا جو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی پرابلم میں آ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ یہ اصل میں الجھن اور ٹینشن، ورنہ کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں ہے۔ یہ جو ملی تنظیمیں ہیں یا جو ایک سب سے بڑا نام آتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ جو فکر مند ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر سارے بالکل پکے مسلمان ہو جائیں تو پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں، لیکن پتہ ہے کہ سب پکے مسلمان نہیں ہیں۔ آج کچہری عدالتوں میں دیکھ لیجئے، میاں بیوی جھگڑے چلتے ہیں، کیا دارالافتاء بند ہو گئے ہیں، کیا مفتیوں کا وجود نہیں ہے، آئیں اپنا مسئلہ پوچھیں حل کر لیں، لیکن ایک اس میں صحیح ہے ایک غلط ہے، غلط والا چلا گیا کچہری، اور جو صحیح ہے اس کو بھی وہ پریشان کر رہا ہے۔ تو اس لیے ڈر یہ لگتا ہے کہ جب اس طرح کے قانون بنیں گے تو جو فریق جس کے اندر اسلامی ہمدردی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اسلام پر اسلامی یعنی اصولوں پر چلنے کا کوئی اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، وہ دوسرے فرد کو بھی پریشان کرے گا، اور پھر اس سے ممکن ہے کہ آنے والی نسلوں میں اور اسلام سے دوری پیدا ہوتی چلی جائے۔ یہ اصل میں ڈر، ورنہ اس طرح کے لاکھ یکساں سول کوڈ پیدا ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو ڈرنے کی تو ضرورت ہے لیکن کم از کم مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا سارا سیٹ اپ باقی رہے گا۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو خود مسلمان اس قانون کا سہارا لے کر دوسروں کو پریشان کرے گا۔ اس کی وجہ سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس کی، اور ابھی کچھ دن پہلے دلی میں ایک سیمینار ہوا تھا جو اسلامی قانون کی خوبی ہے، اس میں جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے مسٹر وی آر کرشنا ایّر، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اسلامی قانون کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہندوستانی یعنی سول کوڈ کا ایک بڑا عنصر، ایک بڑا حصہ بن کر کے رہے گا۔ نام آپ بدل دیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے تو ہندوازم میں لڑکی کا حصہ ہی نہیں تھا، کیوں دینے پر مجبور ہوئے؟ وہ آدھا دیں پورا دیں وہ بات کی بات ہے، وہاں تو جائیداد اور مکان میں حصہ ہی نہیں تھا، آپ کو کیوں بدلنا پڑا؟ الحمدللہ مسلمانوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے، لیکن ان کو بدلنا پڑا۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم لوگ شاید مر جائیں، کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو بدلنا پڑے گا، لیکن مسلمانوں کو کوئی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے اسلام پر، قوانین پر شرح صدر ہونا چاہیے، ہم اسلام پر جیے مریں اور اس کے قانون کو سینے سے اپنائیں، لیکن اس طرح کی جو سرے بازی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں بہرحال کبھی نہ کبھی پرابلم پیدا کرتی ہیں، کبھی نہ کبھی دقتیں اور زحمتیں پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے مسلم تنظیمیں آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ جب بھی کبھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں تو ایک تو خود بیدار ہوں، اویئرنیس اپنے اندر پیدا کریں، خود بیدار ہوں اسلامی قوانین کے تعلق سے کہ اسلام کہتا کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا تقاضا آ جائے تو اس پر بھرپور حصہ بھی لینا چاہیے۔ جیسے اس سے پہلے طلاق ثلاثہ میں تقریباً 4 کروڑ جو ایک رات ہے اس میں سائن کر کے دیا گیا، الحمدللہ مسلمانوں نے اسے سبمٹ کیا، حالانکہ اس کو مانا نہیں گیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں دل توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، حکومت نے کہا، ہم نے اس کے سامنے، باقی اللہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ آن لائن ای میل جی میل میں آپ اپنا احتجاج درج کرا دیں، ہم اپنا درج کرا دیں، وہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں لانا ہے، لائیں نہ لائیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ لیکن اگر آپ اسلام پر چلنے کے لیے طے کر لیں تو یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی طاقت آپ کو اسلام سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہمارے لیے کبھی کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔